گزشتہ رات 12 بجے کے بعد صبح 6-7 بجے کے درمیان 6 بجے کے درمیان کہنا چاہیے 12 اور 6 کے درمیان 6 گھنٹوں کے درمیان کچھ ایسی پیغام رسانی پنڈی، میں شہباز شریف کی حکومت کو الزام نہیں دوں گا، اتنی بہادر نہیں ہے کہ وہ یہ پیغام رسانی کر سکتی، پنڈی اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے درمیان میں ایسے میسیجز ایکسچینج ہوئے جس کے نتیجے میں ایک پیغام عمران خان کو پنڈی جیل کے اندر بھجوایا گیا جو ان کے ریگولر میٹنگ آورز وزٹنگ آورز اس سے ہٹ کر تھا، اس کے لیے کوئی ایڈوانس کوئی پرمیشن نہیں تھی، کوئی شیڈیولڈ نہیں تھی، اور وہ اندر گئے بھی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور عمران خان راضی خوشی اس کے اوپر اتفاق بھی کر رہے ہیں، اور وہ جلسہ پوسٹ پون ہو گیا جس کے اوپر پوری پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی گزشتہ رات لیٹ نائٹ تک ہمیں یہ کنونس کر رہی تھی کہ آج جلسہ ہوگا، جو مرضی ہو جائے جلسہ ہوگا، ہر جگہوں سے قافلے آئیں گے اور ہم جلسہ کریں گے ترنول کے اوپر۔ تو ایسا کیا ہوا اور کیسے ہوا، کس نے پیغام بھیجا، کیا کوئی وہ برف پگھل رہی ہے آپس میں، جو بیک چینل ہے وہ کھل گیا؟ اگر کھل گیا ہے تو یہ ویلکم ڈیولپمنٹ ہے، لیکن پی ٹی آئی کو اس کو اون کرنا پڑے گا کہ ہاں ہم نے ایک بیک چینل اسٹیبلش کر لیا پنڈی کے ساتھ، ہماری جب بھی دوبارہ ڈلنے والی ہے۔ سنیے علیمہ خان کا رد عمل، اس سے کلیئرلی ایک میسج ملتا ہے کہ پی ٹی آئی کی عمران خان سے ہٹ کے باقی لیڈرشپ نے کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا تھا جو علیمہ اس سے خوش نہیں ہے۔ دکھائیے علیمہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا، عمران کا۔ 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، کس نے بھیجا؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں، آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے، اور جب یہ عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح گئے کیوں اعظم سواتی؟ اجازت کیسے ملی؟ دو سوال ہے سر، ایک تو علیمہ کلیئرلی نو ٹرسٹ کر رہی ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ کہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے، یہ کہہ رہی ہیں وہ، کوئی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہی۔ دوسرا، عمران خان کو جو بھی پیغام گیا تھا، مجھے اس کے الفاظ یا پیغام کیا تھا پتہ نہیں، عمران خان نے اس کے اوپر مور لگا کے جلسہ پوسٹ پون کر دیا۔ ان دو چیزوں کے آپ کی ٹیک کیا ہے؟ ایک تو ندیم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیڈرشپ پہ برہم ہے، تو عمران خان کے باہر لیڈرشپ ہے کون؟ یہاں پہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں۔ آپ بتائیے، علی امین گنڈا پور کوئی اور بات کرتے ہیں، اسد کیسر کوئی اور بات کرتے ہیں، گور خان کوئی اور بات کرتے ہیں، عمر ایوب کوئی اور بات کرتے ہیں، اعظم سواتی صاحب اچانک آ کے کوئی اور بات کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کوئی پنڈی اور پی ٹی آئی کے درمیان میں کوئی راستہ کھلا؟ نہیں، دیکھیے میرے علم میں تو ایسی بات نہیں۔ خان صاحب کی خواہش ضرور تھی جب وہ کہتے تھے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، پھر اگلے دن کہتے تھے کہ فوج کوئی نمائندہ پیغام مقرر کیسے کرتے گیا ہے؟ میں دوبارہ سوال دہرا رہا ہوں، پیغام کسی نے بھیجا ہے، پیغام تبھی گیا ہے نا، اڑ کے تو نہیں چلا گیا نا، اور سارا کچھ ہو گیا، آٹو پہ نہیں ہوا کچھ بھی۔ سر یہ تو دیکھیے انتظامیہ جیل کی بتا سکے گی، مگر ابھی ولید اقبال صاحب نے جیل کے انتظامیہ کی کوئی مجال نہیں ہے کہ کسی کو ملنے دیں، کوئی پیغام کسی کا بھیجے، پیغام کہیں اور سے ہے اور وہ گیا اور انہوں نے دروازہ کھول کے اندر جانے دیا۔ جس طریقے سے میسج اعظم، چونکہ ولید اقبال صاحب نے بھی خود فرمایا کہ خان صاحب نے ان کو طلب کیا اور وہ میسج کنوے ہوا، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کس طریقے سے میسج پہنچا، یہ بھی بات سامنے آ جائے گی، مگر بنیادی بات وہی ہے جو آپ نے کہی کہ عمران خان صاحب نے اس جلسے کو خود منسوخ کیا، اس کا فیصلہ کیا جس کی کل شام تک ہم سے پی ٹی آئی والے لوگ لڑتے رہے، ٹاک شوز پہ آ کے لڑتے رہے، جلسہ ہوگا، اور جب ہم نے دلائل دیے کہ اس وجہ سے آج سیکیورٹی ایشوز ہیں ایکسیٹرا، تو انہوں نے کہا جی کل جلسہ ہو کے ہی رہے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ بالکل ایک کنفیوژن کا شکار ہے، نہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا۔ آپ نے اچکزئی صاحب کا بھی بیان دیکھا، سے پوچھا بغیر ہی کیا نا، تو پیغام آیا، پیغام پنڈی پہنچایا، عمران نے مہر لگائی، کام ہو گیا بس۔ تو دیکھیے جی، تو بات یہ بنیادی طور پہ کہ ان کے پاس پیغام بھیجا کس نے تھا، سچ بتائیے گا۔ نہیں ندیم صاحب، دیکھیے ولید صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو طلب کیا، وہ روزانہ ہی لوگوں کو مل رہے ہیں۔ ولید صاحب کی بات کے پیچھے نہ پوچھیں، آپ مجھے سچ بتائیں کہ پیغام کس نے بھیجا۔ آئی ایم شور کوئی طریقہ کار ہوگا کہ خان صاحب کس نے پیغام بھیجا، میرے علم میں نہیں ہے جی، مگر ندیم صاحب ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کل بھی خان صاحب رپورٹر سے ملے، اگر تو وہ فیکٹرز ہیں جو ولید صاحب کہہ رہے ہیں، تو کل تو انہوں نے صرف وہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کو کیبنٹ کی سیل لگا کے ملک ریاض کی جیب میں عوام کا پیسہ ڈالنے کا اعتراف رپورٹرز کے سامنے کیا۔ سب کو پتا تھا عمران سمیت کہ آج کیس لگا ہوا ہے، اور سب نے کہا تھا کہ ہم نے تو خان صاحب کو اگر یہ خیال آنا تھا تو وہ تو کل بھی آ سکتا تھا۔ تو آج مذہبی جماعتوں کا آخری پروٹیسٹ تھا جس میں وہ گیٹ ویٹ ٹوٹے تھے، اس کے بعد یہ خدشہ تھا کہ آج صورتحال خراب ہے۔ کل طارق فضل چودھری میرے پروگرام میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ بڑا حساس دن ہے، آج انہیں جلسہ نہیں کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی واز ناٹ ایگرینگ۔ اور سر اسی بنیاد کے اوپر جب انتظامیہ نے ان کا این او سی منسوخ کیا تو انہوں نے بدنیتی آئین اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں شک ان کا جائز ہے، وہ تو بات غلط نہیں ہے۔ نہیں مگر بات یہ ہے کہ ہم نے کل نہیں پلوش یہ پیغام رسانی ہوئی کیسے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں اس ابھی گتھی کو سلجھا نہیں سکا، کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے اس پہ روشنی ڈالنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اعظم سواتی کو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ جائیے صبح صبح اٹھ کے اور عمران سے بات کریے؟ دیکھیے جس نے بھی کہا اس سے اعظم سواتی اس کی بات سنتے ہیں اور ان کے کہنے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری اس میں جو خبر ہے
وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو کیوں ہلکا لے رہے ہیں کہ اس پر عمران خان صاحب نے رضامندی کا اظہار کیا. عمران خان نے کہا یس جو آپ پیغام لائے ہیں وہ مجھے قبول ہے. سیدھی بات ہے نا, کوئی وہاں یا تو ان سے زور زبردستی ہوئی یا ان کو کسی طریقے سے ورغلایا گیا, یہ ساری باتیں تو نہیں ہیں نا. انہوں نے مانا کہ آج ورغلانے والی بات نہیں ہے, کوئی پیغام کیا ہے. ایکسچینج 8 ستمبر کے لیے وہ پرمیشن بھی مل گئی ہے اور عمران نے آج پوسٹ پون بھی کر دیا ہے. سم تھنگ ہیپنڈ. دیکھیے کس نے کیا پیغام بھیجا ہے وہ اس میں اصل خبر ہے. صرف علیمہ خان صاحبہ ہی ناخوش ہیں. آپ نے کہا نا وہ ناخوش نظر آ رہی ہیں, لیکن آپ یہ ایڈ کیجئے کہ صرف وہ ہیں, عمران خان صاحب ناخوش نہیں ہیں. میرا خیال ہے علیمہ کی عمران سے ملاقات ہو سکتا ہے ان کا اگلا رد عمل جی اگلا رد عمل آپ کو مختلف نظر آئے گا. لیکن یہ کوئی دیکھیے ولید اقبال صاحب سے معذرت کے ساتھ سیاسی بصیرت نہیں ہے, یہ مصلحت ہے. یہ مصلحت تو پھر پیغام بھیجنے والوں نے بھی اپنائی ہے نا. خالی عمران نے نہیں اپنائی, 2 لوگوں نے اپنائی ہے. ایک جس نے پیغام بھیجا اور ایک جس نے پیغام سن کے مان لیا. اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے لاکھوں کی کوئی موومنٹ ہوتے ہوئے رات سے نہیں دیکھی. جب کوئی لاکھوں کی موومنٹ کسی جلسے کے لیے, آپ کے خیال میں بیسٹ گیس آپ کو پتا تو نہیں ہے, لیکن پیغام کدھر سے آ سکتا ہے؟ جہاں سے بھی آیا ہے وہ ایسی جگہ سے آ سکتا ہے جس کا عمران خان کو ماننا پڑا. میرے خیال ہے ولید اقبال صاحب آپ کو سب سے پہلے تو علیمہ خان کا جو نو ٹرسٹ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس سے زیادہ عدم اعتماد نہیں ہو سکتا جو علیمہ کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران باہر آئے. میں ایکچولی اپنے 2 اعتراضات کا پہلے اظہار کر لوں. پہلا میرا اعتراض یہ ہے کہ میں نے تو وقفے سے پہلے اپنے جواب کو مکمل ہی نہیں کیا تھا. آپ وقفے کے بعد میرے پاس ہی نہیں آئے. آپ کا یہ پہلا اعتراض ہے. میرا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وقفے سے پہلے آپ مسلسل مجھے کانٹرڈکٹ کر رہے تھے, ایسے کہ جیسے آپ کوئی آنکھوں دیکھا حال جانتے ہیں وہاں کا, اور بار بار مجھے کہہ رہے تھے میں غلط کہہ رہا ہوں. میں آپ کو اپنی پارٹی کا موقف بیان کر رہا ہوں, نہ آپ اس کو جانتے ہیں کہ ایکچولی وہاں کیا ہوا, نہ میں جانتا ہوں. اب آپ مجھے ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے میں 10 سال کا بچہ ہوں, جس طرح ماسٹر اس کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آئی ایم ویری سوری, آئی فائنڈ دس آبجیکشن. میں بالکل ایسے نہیں کروں گا آپ کو. آپ اپنا جواب دیجیے. جی آپ سن لیں, مجھے کائنڈلی انٹرپٹ نہ کریں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا, میں پھر دوہرا رہا ہوں. ہمارا پارٹی کا موقف یہی ہے کہ خان صاحب نے طلب کیا ان 2 افراد کو نام لے کے کہ ان 2 افراد سے مجھے ملنا ہے. میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا سواتی صاحب کہ وہ عمر ایوب سے پوچھ کے گئے ہوں گے. میں کہہ رہا تھا جیل حکام نے اپنے سپیریئر سے پوچھا ہوگا کہ یہ ارجنٹ ہے, یہ حساس معاملہ ہے, وہ ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے اجازت دے دی, وہ آ گئے, وہ مل لیے, اور اس کے بعد انہوں نے آ کے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا. اب اس کے پیچھے آپ جو مرضی گیس کرتے رہیں کہ رات کو پتہ نہیں کیا ہوتا رہا, کون کس کو پیغام دیتا رہا. میں آپ کو پارٹی کا موقف بیان کر رہا ہوں. ولید اقبال صاحب ایسی صورتحال میں جب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ حراست میں ہے, اس کے 2-3 جو نائبین تھے ان کو تفتیش کی گئی ہے, ایک آدھ بندہ ابڈکٹ ہوا ہے, پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے. وہ درست کام نہیں ہے, وہ بھی غلط کام ہے. آپ کے خیال میں وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا ہوگا کہ میں نے اعظم سواتی سے بات کرنی ہے, اور وہ بھی اچانک عمران کو خیال آیا ہوگا. انہوں نے بتایا, اتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے فوراً ارینج کیا ہوگا. بتایا ہوگا کہ ارینج کیا ہوگا. آج سر آپ مطلب آپ دیکھیں نا, آپ ایسی بات کہیں جو ایک جرنلسٹ کے لیے قابل قبول ہو. جی میں آپ کو بتا دیکھیں, ایک پولیٹیکل لیڈر جو ایک پارٹی کے بانی ہیں اور اچھی طرح سچویشن کو جانتے ہیں, انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بڑا اہم ہے. میں ریاست کی خاطر اور کسی بھی, اور آپ کو حالات کا تو پتہ ہی ہے ویسے, کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 8ویں بار کوئی جلسہ منسوخ کیا, 8ویں بار این او سی واپس لیا. آپ نے ریاست کا لفظ استعمال کیا ہے سر, یہ پاکستان کے لیے کیا ہے یا کسی اور کے لیے؟ جی پاکستان کی ریاست کے لیے ہی کیا ہے کہ ایک کسی قسم کا تصادم ہو. ویسے ہی عمران خان کے متعلق کسی جیل کے اندر جو ان سے بدسلوکی کی جا رہی تھی, 7/8 کے سیل کے اندر ان کو رکھا گیا, ملاقاتیوں سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی, تو اسی سیل کے اندر اچانک جیل والے اتنے اچھے کیسے ہو گئے؟ میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں, آپ ابھی پوری بات ہی نہیں سن پا رہے. اب آپ زیادہ بول رہے ہیں, میں کم بول رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ سوری, آپ دوبارہ بات کریں. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بالکل پروگرام کے شروع میں ایک مفروضہ بتایا تھا کہ اتنا ایک حساس اور اہم معاملہ جو ہے, اور اس پہ بھی ایک تصادم کا خدشہ ہے, وہ ایک طرف ہے, اور ساتھ پھر پی ٹی آئی ایک علیحدہ سچویشن کریٹ کر لے. ویسے ہی اس کے اوپر پولیٹیکل اپارٹھائیڈ چل رہی ہے 1.5 سال سے ہماری پارٹی پر, جو اس بات کی یہ دلیل یہ بھی ہے کہ این او سی دے کر عدالتی احکامات کی بھی خلاف ورزی ہو رہی, سب کچھ ہو رہا ہے. پھر وہ کوئی تصادم ہوتا, اس کے اوپر اور پی ٹی آئی پہ ملبہ ڈالنے کا ہوتا سلسلہ, اور ساتھ اس حساس معاملے کو بھی جوڑا جاتا کہ جی اس سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. یہ عمران, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ سیاسی بصیرت تھی. انہوں نے یہ سوچ کے کہا کہ آپ کو رات 12 بجے پتہ تھا اس کا, 12 جی پروگرام میں صبح میرے ساتھ طارق فضل چودھری تھے, انہوں نے طارق فضل چودھری نے کہا بہت حساس مسئلہ ہے, آج جلسہ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جو دیکھیں, یا تو آپ اعظم سواتی صاحب کو بلا کے پوچھیں
جو ہمیں تمام ترجمانوں سے جو گفتگو آج ہوئی ہے، ہم مل کے اپنے جو دن کے خبریں ہوتی ہیں، آپ کو پورا سچ نہیں بتایا گیا؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو جیسے پورا سچ پتا ہے، آپ تھانے دار ہیں پورے سچ کے یار، مطلب یہ تو بتائیں، آپ کو بہت زیادہ پتا ہے تو بتا دیں سب کو، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اب میں صرف علیمہ خان صاحب، میں تو کہہ رہا ہوں سر، علیمہ خانم صاحبہ کی بات، علیمہ خان کا بتا دیں۔ ویسے میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ پیغام اعظم سواتی کو دیا گیا تھا اور اعظم سواتی کو پنڈی بھیجا گیا تھا، اس لیے جیل کے دروازے کھلے۔ میں اپنی بات دیکھیں جی، میں آپ کو دینی تھی دے دی۔ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں، اور آپ کے دوسرے مہمان میرے پہ ہی رلائے کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی ہمیں یہی علم ہے کہ خان صاحب نے ان کو طلب کیا اور خان صاحب نے یہ حکم دیا، علیمہ خان نے نوٹ اور ان کا ویٹو ہے، آف کورس وہ ویٹو ہوا، ورکرز کو مایوسی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی بصیرت کا ایک مظاہرہ ہے، اور یہ اس سے آپ کو پتہ بھی لگتا ہے، جو آپ نے خود بھی بیان کیا اس بات کو، آپ نے بھی ایکنالج کیا، اور وہ انہوں نے اقوام متحدہ والی بھی بات سواتی صاحب سے کی، سواتی صاحب پبلکلی یہ کہہ چکے ہیں۔ دیکھیں، علیمہ خانم صاحبہ ایک فیملی ممبر ہیں، میں ان کو اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، میں ان کو اپنے بچپن سے جانتا ہوں، شی از اے فیملی فرینڈ، اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن آپ ان کی بھی پوزیشن سمجھیں، وہ ان کا بڑا بھائی جیل میں ہے، اور وہ بے گناہ جیل میں ہے، اور 1 سال سے زیادہ جیل میں ہے، وہ ایک چھوٹی بہن کی طرح اپنے بھائی کے بارے میں سوچتی ہے، وہ کیوں نہیں اس پہ ایموشنل ہوگی؟ وہ اس کو جس بھی طریقے سے ایکسپریس کریں، اس کو آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہ سمجھیں، وہ ایک پرسنل، ایک فیملی ممبر کی ایک کنسرن ہے۔ یس، وہ اپنے بھائی کو آزاد دیکھنا چاہتی ہیں، اور وہ بالکل یہ سمجھتی ہیں کہ ایک پبلک ڈسپلے آف پاور شو سے اس بات میں آسانی کریٹ ہوگی، یہ بات ایکسپیڈائٹ ہوگی، اور انہوں نے اس بات وہ اتنی خفا ہے کہ 7:30 بجے اعظم سواتی کو کس نے بھیجا، اور آپ اتنے خوبصورت الفاظ میں اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ہوگا نہیں۔ پھر آپ میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں، آپ یا تو آپ کو کچھ مجھ سے زیادہ پتا ہے تو بتائیں، میں نہ ڈالیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں اعظم سواتی کو بھیجا گیا، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، کتنی دفعہ کہوں سر، میں تو پھر کہہ رہا ہوں پیغام اعظم سواتی کو دے کر بھیجا گیا۔ میں نے ہر موضوع پہ آپ کو اپنی پارٹی کا موقف بتایا ہے، جو بطور ایک ترجمان کے میرا فرض بنتا ہے۔ بلال صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، اگر آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے تو آپ بتا دیں، اور میں نے اپنی رائے دی ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ کی پوزیشن کے اوپر میں نے اپنی رائے دی۔ ختم ہونے کے بعد بتائیں گے، ابھی کیمرے چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ابھی پوری بات نہیں بتاؤں گا، پروگرام میں ختم کریں گے نا پھر ان سے پوچھیں گے۔